عبدل متین صاحب پوچھتے ہیں واٹ از اوپینین of Sharia scholars about following gold purchase plan scheme for Malabar Gold and Diamonds. Scheme duration is for 11 months. The customers pay installment every month. اور gold is accumulated based on the market rate on the date of payment. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر مالابار گولڈ یا کوئی بھی گولڈ کی کوئی بھی برانڈ ہے وہ اپنی ایک اسکیم اس طرح سے لانچ کرتے ہیں کہ ہر مہینے آپ سے ایک اماؤنٹ لیتے ہیں اور اس اماؤنٹ کا گولڈ آپ کے کھاتے میں جمع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 12ویں مہینے میں جب آپ ان سے گولڈ لینے جاتے ہیں تو میکنگ چارجز وغیرہ اس پر آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ اسکیم جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حقیقت میں 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر ربا ہوتا ہے. تو صحیح مسلم اور دیگر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید، کہ ان 6 چیزوں میں اگر معاملہ کرنا ہو تو ضروری ہے کہ برابری کے ساتھ ہو اور اس میں ادھار نہ ہو. تو 2 طرح کا ربا ہوتا ہے، ایک ربا النسیئہ، ایک ربا الفضل. تو لہٰذا اس میں اگر آپ اس ترتیب سے سونا خریدتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے مان لیجئے 1000 روپے آپ نے جمع کر دیے اور 1000 روپے کا جتنا گولڈ بنتا ہے آپ کو الاٹ کر دیا گیا، اس طرح سے کرتے کرتے 11 مہینے میں 11 الاٹمنٹس آپ کے ہو گئے، اور پھر 12ویں مہینے میں جا کر آپ کوئی زیور خریدتے ہیں اور زیور بنا کر ویلیو ایڈیشن جو ہوتا ہے یعنی میکنگ چارجز وغیرہ کی رعایت، تو یہ اگر کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے یہ سود میں آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں نے کہا کہ مثلاً بمثل یدم بید، کہ اگر سونے چاندی میں اگر کوئی معاملہ کرنا ہے، ویوہار کرنا ہے تو وہ برابر سرابر ہوگا، دوسرے کے ادھار نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہر مہینے جو آپ کے نام پر سونا خریدا جا رہا ہے اس پر آپ کا قبضہ نہیں ہے، تو لہٰذا جب آپ کا قبضہ نہیں ہے تو یہ گویا کہ ادھار ہو گیا، تو اس وجہ سے شرعی اعتبار سے یہ چیز درست نہیں ہوگی. ہاں اگر قبضے کی کوئی صورت بن جاتی ہے تو پھر یہ الگ ہے، جیسے کہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈیجیٹل گولڈ جو ہوتا ہے اس میں آپ قبضہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، اور یہاں پر فزیکل گولڈ آپ کو نہیں ملتا، اس لیے کہ اتنی چھوٹی مقدار، یا مان لیجئے کہ آپ 1 گرام بھی اگر لیتے ہیں تو وہ 1 گرام آپ کو دے دیں گے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اسکیم چاہے وہ مالابار گولڈ کی ہو یا کسی بھی گولڈ کے کمپنی یا گولڈ کے برانڈ کی ہو، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہے، یہ سود ہے، اس وجہ سے صحیح نہیں ہوگا. البتہ اس کا حلال متبادل طریقہ کیا ہوگا کہ بہت سارے شریعہ کمپلائنٹ طریقے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ آن لائن جو گولڈ خریدا جاتا ہے ڈیجیٹل گولڈ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، اگر شرط یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں آ جاتا ہو، چاہے آپ نے 0.1 گرام بھی اگر خریدا ہے، 0.1 گرام بھی اگر خریدا ہے تب بھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ڈیجیٹل گولڈ یہ جائز ہو سکتا ہے. دوسرا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہر مہینے جو آپ قسط جمع کر رہے ہیں، انسٹالمنٹ جمع کر رہے ہیں، تو وہ ہر مہینے کا گولڈ اس وقت میں نہ خریدا جائے، بلکہ 11 مہینے تک آپ خالی پیسے جمع کرتے رہیں بطور امانت کے، وہ پیسے اس سونار کے پاس اور اس گولڈ کے برانڈ کے پاس جمع ہوتے رہیں گے، اور پھر 12ویں مہینے جب آپ 12ویں قسط ادا کریں گے تو اس وقت میں پھر سونا خریدا جائے اس وقت کے ریٹ کے اعتبار سے، تو پھر یہ جائز ہوگا. اور پھر اگر میکنگ چارجز میں وہ اگر رعایت کر دیتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو لہٰذا ہر حرام سے بچنے کا راستہ موجود ہے. if there is a will there is a way، کہ اگر آپ کی چاہت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بھی راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا جو اسکیم انہوں نے بتائی ہے اس اسکیم کے مطابق تو وہ ناجائز اور حرام ہے، البتہ یہ جو طریقہ ہم نے بتایا ہے اس کے مطابق ہو سکتا ہے.